بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. جس طرح آپ نے پہلے لیکچرز میں دیکھا تھا اور سنا تھا کہ ڈفرینٹ ٹاپکس ریلیٹنگ ٹو کرمنل ٹرائل، کرمنل پروسیجر کوڈ، ہم نے اس میں ڈسکشن کی تھی. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر جو ایٹ دی سیم ٹائم سول اور کرمنل کیسز دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. وہ ہے کراس ایگزامینیشن. کراس ایگزامینیشن اگرچہ سول کیسز میں اور کرمنل کیسز میں دونوں میں ایک ہی اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ڈیورنگ ٹرائل، لیکن چونکہ ہماری جو ابھی سیریز جاری ہے وہ کرمنل لا سے ریلیٹڈ ہے، تو اسپیسیفکلی ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ کرمنل ٹرائل میں یا کرمنل کیسز میں کراس ایگزامینیشن کا پروسیجر کیا ہے، اور اس میں آپ کون کون سے وٹنسز کو کراس ایگزامن کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو کراس ایگزامن کیا جاتا ہے. تو ہم کنفائن کریں گے اپنے لیکچر کو یا اپنے ڈسکشن کو ایکسکلوسیولی ٹو دی کرمنل لا. سب سے پہلے تو یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ریلیونٹ پروویژن ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا وہ ہے سیکشن 353 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ. سیکشن 353 کرمنل پروسیجر کوڈ میں یہ لکھا ہے کہ ایویڈنس ول بی ریکارڈڈ ان دی پریزنس آف ایکیوز انلیس ادروائز پرووائڈڈ. تو جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں ٹرائل میں، جو بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکیوز کا کہ اس کے پریزنس میں کیا جائے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری پھر یہ ہے کہ ریلیونٹ پروویژن جو ہے وہ ایویڈنس کے لیے قانونی شہادت میں ایک بہت ایلابوریٹ میکینزم پرووائڈ کیا ہے لا نے کہ what is the order of examination and what would be the order of examination of witnesses. اس میں سب سے بنیادی جو پروویژن ہے وہ ہے آرٹیکل 132 and 133 آف دی قانونی شہادت 1984. 132 اور 133 قانونی شہادت آرڈیننس 1984 جو ہے، اس میں جو آرڈر آف ایگزامینیشن آف وٹنسز لکھا ہے وہ اس ترتیب سے ہے کہ ایگزامینیشن آف اے وٹنس ہو کالڈ اے وٹنس از کالڈ ایگزامینیشن ان چیف. تو جو گواہ جس پارٹی کا ہو وہ کورٹ میں پیش کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہا جاتا ہے. پھر اسی گواہ کو ایڈورس پارٹی یا اپوزٹ پارٹی کراس ایگزامینیشن اس وٹنس کی کرتی ہے، اس کو پھر کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اور اگر ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن کچھ نئے فیکٹس سامنے آ جائیں جو ایگزامینیشن چیف میں وہ سامنے نہیں آئے تھے، تو وہی پارٹی جس نے گواہ پیش کیا ہو وہ ری ایگزامینیشن آف دیٹ وٹنس کے لیے کورٹ کو پھر اپلیکیشن دے سکتی ہے. اگر ان کی اپلیکیشن الاو ہو جائے، کورٹ الاو کرتی ہے، تو ری ایگزامینیشن آف دیٹ وٹنس پھر ہوتی ہے. اور اگر پھر بھی ایڈورس پارٹی یا اپوزٹ پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم دوبارہ اس کو کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں جو وٹنس آلریڈی ری ایگزامن ہوا ہو، تو اس کو ری کراس ایگزامینیشن کہا جائے گا. یہ پروسیجر جو ہے یہ آرٹیکل 132 اور 133 آف قانونی شہادت آرڈر 1984 میں بہت تفصیل سے دیا گیا ہے. تو یہ تو ہو گئے ریلیونٹ پروویژن. ابھی یہ کوشچن بعض اوقات ہمارے ینگسٹرز کے ذہن میں یا عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ واٹ از دی پرپز آف کراس ایگزامینیشن. تو پرپز آف کراس ایگزامینیشن جو ہے یہ آرٹیکل 141 آف دی قانونی شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس میں لکھا ہے ٹو ٹیسٹ دی ویراسٹی اینڈ کریڈیبلٹی آف اے وٹنس. کیونکہ جتنا سفر پروسیجر لا کے ساتھ انسان نے کیا ہے پچھلے کئی سو سالوں سے، تو ابھی تک جو سب سے ایفیکٹو ٹول ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہے ٹو ٹیسٹ اور چیک دی ویراسٹی اینڈ کریڈیبلٹی آف اے وٹنس. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ڈگ آؤٹ دی ٹروتھ فرام دی مائنڈ آف اے وٹنس از effectively can be done through effective cross examination. تو جرا جس کو کہتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن is a very best tool and effective tool to dig out
the real truth or the real fact behind the case or during the case from the mouth of that very witness or from the mind of that very witness. تو یہ اس کا پرپس ہم آتے ہیں اس کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے کہ what are the legal boundaries and ethics which should be followed during cross examination. یہ بات آپ ذہن میں ویورز یاد رکھیں کہ انفیٹرڈ فریڈم نہیں ہے کسی بھی کاؤنسل کے لیے کہ اس کے جی میں جو بھی آئے وہ وٹنس سے پوچھے. وہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگز وٹنس کو ہراس بھی نہیں کر سکتا اننیسیسریلی. پھر اس کے لیے اسپیسیفک آرٹیکل جو پرووائڈ ہے قانون شہادت آرڈر 1984 میں، وہ ہے آرٹیکل 146. 146 میں یہ دیا گیا ہے کہ indecent and scandalous questions cannot be asked by a counsel from a witness. اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا کوشچن پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے، یا کون سا کوشچن ایڈمیزیبل ہے، ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے، یا کون سا کوشچن انڈیسنٹ ہے یا اسکینڈلس ہے. تو یہ پریزائڈنگ آفیسر آف دیٹ کورٹ یا جج جو ہے اس عدالت کا، وہ پھر فیصلہ کرے گا اس وقت کہ یہ کوشچن پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے. ادروائز اس کے علاوہ ایڈورس پارٹی کے پاس مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کوشچن کرے وہ اب اس گواہ سے، مخالف پارٹی کے گواہ سے وہ پوچھے. پھر اس میں آتا ہے دوسرا امپورٹنٹ آرٹیکل کہ آرٹیکل 148 کہ annoying question or insulting question may not be asked. آپ گواہ کی توہین نہیں کر سکتے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن. آپ گواہ سے غصہ دلانے والے کوشچن جس سے وہ برہم ہو جائے، وہ غصہ ہو جائے، وہ بھی نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ٹائم اینڈ اگین اپنے ججمنٹ میں انہوں نے ہیلڈ کیا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر آف دی کورٹ اور جج آف دی ٹرائل کورٹ از ان چارج ٹو کنٹرول دی کراس ایگزامینیشن. کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں گواہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کیسز کا فیصلہ چاہے وہ کرمنل ہو چاہے وہ سول ہو، ڈاکومنٹری ایویڈنس کے علاوہ وہ گواہ کے بیانات پر ہوتا ہے کہ whether that witness is telling the truth or that witness is a false witness. تو through cross examination عدالت پھر اس نتیجے تک پہنچتی ہے regarding the veracity and credibility of witness کہ کس حد تک اس گواہ کا بیان قابل اعتبار ہے، کانفیڈنس انسپائرنگ ہے، ٹرسٹ وردی ہے، اور اس گواہ کی بنیاد کو کیس کے فیصلہ کرنے میں ہم بنیاد بنا سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ تو پروسیجرل چیزیں ہو گئی قانونی شہادت کی اور کرمنل پروسیجر کوڈ کی کہ ڈیورنگ ایگزامینیشن ان چیف، ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن، ری ایگزامینیشن، ری کراس ایگزامینیشن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کرمنل ٹرائل میں سب سے اہم گواہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کمپلیننٹ اور آئی وٹنس. اگر کمپلیننٹ ہمسیلف اور ہر سیلف آئی وٹنس بھی ہو اور اس کے ساتھ دوسرے آئی وٹنسز بھی ہو تو یہ بنیادی گواہ ہوتے ہیں استغاثہ کے. یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پروسیکیوشن کا اختیار ہے کہ وہ کون سے گواہ کو پیش کرتے ہیں ڈیورنگ ٹرائل، کون سے گواہ کو ابینڈن کرتے ہیں. فار ایگزامپل کیلنڈر آف وٹنسز میں 15 یا 20 گواہان کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ان سارے گواہان کو استغاثہ یا پروسیکیوشن پیش کرے. وہ اپنے کیس کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ان 15 یا 20 گواہان میں کون سے گواہ اہم ہوتے ہیں، کون سے گواہ غیر اہم ہوتے ہیں. تو اہم گواہان کو وہ پیش کرتے ہیں، باقی غیر اہم گواہ کو وہ ابینڈن کر لیتے ہیں. ایک تو یہ آرڈر آف ایگزامینیشن ہو گیا، وٹنسز کا ہو گیا. دوسرا پھر اس میں پھر یہ آتا ہے کہ کمپلیننٹ آئی وٹنس کی پریزنس کو ہے وہ پروو کرنا پڑتا ہے پروسیکیوشن کو کہ ایٹ دی ٹائم آف اکرنس آئی وٹنسز ور پریزنٹ اوور دیئر اینڈ دے سکسیسفلی فیس دی کراس ایگزامینیشن اینڈ اسٹوڈ ٹرسٹ وردی اینڈ دیئر اسٹیٹمنٹس اور دیئر ایویڈنس از ایڈمیزیبل اینڈ کانفیڈنس انسپائرنگ. تو اگر یہ آ گیا تو پھر اس کیس میں کنویکشن ہوتی ہے. ہر کیس کے، ہر کرمنل کیس کے حالات مختلف ہوتے ہیں.
اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کراس ایگزامینیشن کا کوئی ایک پیٹرن ہو. یہ میں اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے کہتا ہوں کہ تھرو ایکسپیرئنس، تھرو آبزرویشن، جتنا آپ کورس اٹینڈ کریں گے، جتنا آپ ٹرائلز دیکھیں گے اپنے سینئر کے، ایگزامینیشن چیف اور کراس ایگزامینیشن، اور جتنا ایکسٹینسولی آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججمنٹس پڑھیں گے، کریمنل اپیلز کے، ڈیتھ اپیل کے، لائف اپیل کے، جو ایکویٹل اپیلز ہیں، جو کنوکشن کے اپیلز ہیں، اسی سے آپ گیدر کریں گے اسٹف آف کراس ایگزامینیشن. تو جتنی زیادہ آپ پڑھائی کریں گے اتنا زیادہ اسٹف آپ کے پاس جمع ہوگا. پھر ہر کیس کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ہر کیس کے گواہ کو اس کے ڈیفنس لائن کے مطابق آپ کو کراس ایگزامن کرنا ہوتا ہے. سارا پروسیکیوشن کیس ذہن میں رکھ کر، پھر آپ کی ڈیفنس لائن آپ کو ذہن میں رکھ کر ہر گواہ کو اسی بنیاد پر آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں. تو کمپلینٹ اینڈ وٹنس یہ ہو گئے. اس کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر آتا ہے. تو انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کرمنل کیس میں کلیکشن آف ایویڈنس. جو بھی ایویڈنس پروسیکیوشن کے پاس ہوتا ہے یا جو ایویڈنس پیسز پر وہ ریلائی کرتے ہیں، ان دا شیپ آف ریکوری، سائٹ پلان، موٹیو، میڈیکل ایویڈنس، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کلیکٹ کرتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر. ویپن آف افینس ہو گیا، ایم کیز ہو گئے، بلڈ ہو گئے، جو بھی چیزیں اسپیشلی مرڈر کیسز میں. تو اسی لائن پر پھر انویسٹیگیشن آفیسرس کو آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں کہ ویدر دیٹ انویسٹیگیشن آفیسر فالوڈ the relevant provisions of law, the provisions of criminal procedure code, and then if that evidence is collected, whether that evidence is admissible under the قانون شہادت during the trial or not. تو انویسٹیگیشن آفیسر کو آپ پھر اسی لائن پر کراس ایگزامن کرتے ہیں having the peculiar facts and circumstances of each case in your mind. پھر اس میں ایکسپرٹ گواہ بھی آ جاتے ہیں. ایکسپرٹ گواہ ان شیپ آف ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلی کرمنل ٹرائل میں، ہارٹ کیسز میں یا مرڈر کیسز میں. متعلقہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس نے یا تو میڈیکل ایگزامینیشن کی ہوتی ہے کمپلینٹ آئی وٹنس کی، یا ڈیسیز کی پوسٹ مارٹم وہ کنڈکٹ کی ہوتی ہے، یا اگر یہ ڈائنگ ڈکلریشن کا کیس ہوتا ہے تو انجرڈ کی اسٹیٹمنٹ اس کی موجودگی میں ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ پھر ڈائنگ ڈکلریشن کے جو اصول ہیں وہ ذہن میں رکھ کر اسی گواہ کو آپ نے کراس ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ ویدر ڈاکٹر فالوڈ دی ریلیونٹ پروویژن، دی ریلیونٹ پروسیجر اور ناٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم. اسی بنیاد پر پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ویدر دیٹ ڈیسیز دین انجرڈ واز کیپیبل ٹو ریکارڈ ہز اسٹیٹمنٹ کیپنگ ان ویو دی انجریز آن ہز پرسن اور ناٹ. تو اس میں ڈیفینس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف رپورٹ دی کمپلیننٹ ہو واز ڈیسیزڈ اینڈ انجرڈ ایٹ دیٹ ٹائم واز ناٹ ایبل ٹو ریکارڈ ہز اسٹیٹمنٹ کوہیرنٹلی، دو ہی واز alive but he was not able to record his statement or to record his report in the manner as alleged by the prosecution. یہ ڈائنگ ڈکلریشن کا ہوتا ہے. پھر اس میں دوسرے وٹنسز آتے ہیں. اگر اس میں کنفیشن ریکارڈ کیا گیا ہو ملزم کی طرف سے، جوڈیشل کنفیشن، تو جس میجسٹریٹ نے کنفیشن ریکارڈ کیا ہوتا ہے وہ میجسٹریٹ بھی پھر ڈیورنگ ٹرائل پروسیکیوشن وٹنس کے طور پر پیش ہوتا ہے. ابھی اس کو پھر کراس ایگزامن کرنا یہ بہت ہی ٹیکنیکل چیز ہے. اس کے لیے پھر آپ کو کنفیشنز پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پڑھنا پڑتے ہیں کہ جی آپ ایکسٹینسیولی پڑھیں کہ کون سا پروسیجر ہے، کون سے کنفیشن کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پھر اہمیت دیتی ہے اور کون سی کنفیشن کو وہ ڈسکارڈ کرتی ہے. تو اس کے لیے جو رولز پرووائڈ کیے گئے ہیں، جو ضابطہ ہے، جو سٹیپس ہیں، whether those steps were properly followed by the magistrate or not at the time of recording that judicial confession. تو اسی بنیاد پر آپ کو پھر میجسٹریٹ کو کراس ایگزامن کرنا پڑتا ہے کہ اگرچہ کنفیشن ملزم نے کیا ہے لیکن قانون کی طرف سے جو ضابطہ دیا گیا ہے، جو پروسیجر دیا گیا ہے، وہ پراپرلی فالو نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کنفیشن جو ہے یہ قابل ادخال نہیں ہے، یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. دوسرا رول پھر اسی میجسٹریٹ کا آتا ہے اگر ان نون ایکیوز چارج ہو انیشیل رپورٹ میں، ایف آئی آر میں، اور لیٹر آن اریسٹ ہوا ہو کسی ملزم کو
اور اس کی پھر شناخت پریڈ یا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی گئی ہے. تو جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی جاتی ہے وہ بھی ان دی پریزنس آف جوڈیشل مجسٹریٹ کی جاتی ہے. وہ نارملی جوڈیشل لاک اپ جو ہوتا ہے یا جیل جو ہوتا ہے اسی میں پھر انویسٹیگیشن آفیسر مجسٹریٹ کو درخواست لکھتا ہے کہ ہم نے ملزم اریسٹ کیے ہیں فلانا کیس میں اور آپ ہمیں ڈیٹ دیجئے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ وٹنسز سے کرائی جا سکے. تو پھر میجسٹریٹ ان کو ڈیٹ دیتا ہے, ریکارڈ ریکویزیشن کرتا ہے, وٹنسز کو ریکویزیشن کرتا ہے, آئی او کو بلایا جاتا ہے, پھر جیل میں ڈمیز کے درمیان بیٹھ کر اس وٹنسز سے پھر ملزم کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر علیحدہ سے ایک پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ ہوتی ہے. تو پھر اگر آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں اسی میجسٹریٹ کو, اس میں پھر آپ کو یہ لانا پڑتا ہے کہ جی جو پراپر پروسیجر ہے, میکنزم ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا, میجسٹریٹ نے یا انویسٹیگیشن آفیسر نے وہ فالو نہیں کیا, یا ملزم کو پہلے ہی وٹنسز کو دکھایا جا چکا تھا تھانے میں, عدالت میں, یا اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر آئی تھی تو پہلے ہی سے ملزم کی شکل جو ہے وہ گواہان کو دکھائی گئی تھی. تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے جیل میں, اس کی کوئی قانونی حیثیت پھر باقی نہیں رہ جاتی. تو یہ پھر اس میں آ جاتا ہے. دوسرے پھر وٹنسز اس میں آتے ہیں, وہ فارمل وٹنسز ہوتے ہیں, ان کا اتنا زیادہ وہ بیئرنگ نہیں ہوتا کیسز کے نتیجے پر, لیکن چونکہ ابھی ماڈرن دور ہے, ماڈرن ڈیوائسز ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ اس میں بہت اہم ہوتا ہے. اسپیشلی یہ جو سیکشل افینسز ہوتے ہیں وکٹمز کے اور ایکیوز کے ڈی این اے لیے جاتے ہیں, پھر ان کے ایکسپرٹ کو بھیجے جاتے ہیں, ڈی این اے رپورٹس پر آپ پھر بات کر سکتے ہیں, اس کو کنفرنٹ کرا سکتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر سے, یا جن لوگوں نے وہ سیمپلز لیے گئے ہیں کہ وہ ان کی کوالیفیکیشن اپ ٹو دی مارک نہیں تھی, جو سویبز لینے کا طریقہ کار ہے نارمل وہ ایس او پیز ہیں, یا جو سیمپلز لینے کے ایس او پیز ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے, اسی بنیاد پر یہ ڈی این اے رپورٹ جو ہے یہ قابل خالی شہادت نہیں ہے اور ایڈمیسیبل نہیں. یہ تو ہو گئے ایکسپرٹ ایویڈنس کے. ابھی ہم آتے ہیں کہ کون سے کویسچنز کرنے چاہیے, کون سے نہیں کرنے چاہیے. یہ تو آلریڈی ہم نے ڈسکس کی کہ اسکینڈلس انائنگ کویسچن, انڈیسنٹ کویسچن may not be asked. عدالت آپ کو بالکل منع کر سکتی ہے کہ یہ کویسچنز آپ نہ کریں. لیکن کراس ایگزامینیشن میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یو مسٹ لرن وٹ نٹ ٹو آسک. یہ ایک عجیب بات ہے. لوگ تو سیکھتے ہیں کہ ہم گواہ سے کیا پوچھیں, لیکن کراس ایگزامینیشن اتنا ٹیکنیکل چیز ہے کہ اس میں آپ کو یہ سب سے پہلے سیکھنا ہے کہ کون سے کویسچنز نہ کیا جائے گواہ سے. تو اگر آپ کے پاس پراپر سٹف نہیں ہے, آپ کی ڈیفنس لائن کمزور ہے, تو بجائے ایڈمیشنز کے کہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشنز آپ ایڈمیشنز کریں, یا جو لیکوناس پروسیکیوشن کے کیس سے باقی رہے ہیں اس کو آپ اپنے کویسچنز کے ذریعے پورا کریں, اس کی بجائے خاموشی بہتر ہوتی ہے. تو دیٹس وائی جو ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یو مسٹ لرن وٹ نٹ ٹو آسک فرام دی کویسچن. کیونکہ بعض اوقات آپ ایک کویسچن کرتے ہیں گواہ سے, وہ پھر فائر بیک ہو جاتی ہے, اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کویسچن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ بات آپ کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ چیزیں سیکھیں ٹو بیکم این ایفیکٹو کراس ایگزامینر. کیونکہ کراس ایگزامینیشن کی بنیاد پر ایک کیس سکسیسفل بھی ہو سکتا ہے, اور کراس ایگزامینیشن کی بنیاد پر پروسیکیوشن کا کیس شیٹر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی موضوعات ہیں. اس میں ہمارا ایک ہے ہوسٹائل وٹنس کا, لیکن اس کے لیے ایک سیپریٹ ہم پھر لیکچر ریکارڈ کریں گے, کیونکہ اس پر بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہونی ہے. تو بس آج تک اتنا ہی. آپ دیکھا کریں, آپ پڑھا کریں, اور جتنا آپ پڑھائی کریں گے, جتنا آپ آبزرو کریں گے کورٹ میں پروسیڈنگز, اتنا بہترین آپ کراس ایگزامینر بنیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.